قرآن مجید کا 44واں سورہ سورہ دخان۔ سورہ دخان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 44 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 64 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام آیت نمبر 10 کی مناسبت سے دخان رکھا گیا ہے، اور عربی میں دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں قرآن مجید کے نزول کو مبارک رات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سورہ قدر میں شب قدر میں قرآن مجید کے نازل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارک رات سے وہی شب قدر مراد ہے۔ آیت نمبر 10 میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ دنیاوی آگ کا دھواں نہیں ہے، بلکہ عذاب الہی کی مہیب شکل ہے، جہاں دم گھٹنے لگے اور زمین سے آسمان تک دھواں ہی دھواں نظر آئے۔ آیت نمبر 37 میں قوم تبع کا ذکر ہے، اور تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ آیت نمبر 38 کے مطابق لوگوں کی اکثریت دنیا کو کھیل تماشا سمجھتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو ایک مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہے، جیسا کہ جن و انس کی خلقت کے حوالے سے مذکور ہے کہ ان کی خلقت کا مقصد معرفت الہی ہے۔ آیت نمبر 43 سے 49 تک کے مطابق اہل جہنم کو نہ صرف عذاب جسمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ عذاب روحانی سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، جیسے آیت میں بیان ہوا کہ فرشتے آواز دیں گے کہ اپنے کیے کا مزہ چکھو، دنیا میں تم بڑے صاحب عزت کہلائے جاتے تھے۔ جو شخص رات کو اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ والکتاب المبین۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين۔ ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات شب قدر میں نازل کیا ہے، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے رہے ہیں۔ فيها يفرق كل امر حكيم۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلين۔ ہمارے خاص حکم سے، بے شک ہم ہی ہر کتاب اور رسول کے بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربك انه هو السميع العليم۔ خاص تمہارے پروردگار کی رحمت سے، یقیناً وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين۔ اس کے سوا کوئی الہ خدا نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے۔ بل هم في شك يلعبون۔ مگر وہ لوگ تو شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ایک
کھلے ہوئے دھوئے کے ساتھ آئے گا۔ يغشى الناس هذا عذاب أليم جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اس وقت کفار بھی کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور فرما، ہم ایمان لاتے ہیں۔ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين اب ان کو کہاں سے نصیحت حاصل ہوگی جبکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون بے شک اگر ہم کچھ وقت کے لیے یہ عذاب ہٹا بھی دیں تو تم لوگ لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے تھے۔ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون جس دن ہم سخت پکڑیں گے اس دن ہم پورا بدلہ لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس واضح دلیل سند پیش کرتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگ لی ہے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ سے الگ ہی رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ پس اس رسول نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یہ بڑے مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ارشاد ہوا تم میرے بندوں کو ہمراہ لے کر راتوں رات نکل جاؤ کیونکہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ اور تم سمندر کو اس کے حال سکون پر چھوڑ دو، بے شک وہ دشمن ایسا لشکر ہے جو غرق ہونے والا ہے۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے ہیں۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور کھیتیاں اور عمدہ مقامات۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ اور آرام و راحت کا ساز و سامان جس میں وہ خوش و خرم رہتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے ان چیزوں کا وارث ایک قوم کو بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ بس ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين جو فرعون کی طرف سے تھا بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے جان بوجھ کر ان کو تمام جہانوں والوں پر ترجیح دی۔
وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جن میں کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ إن هؤلاء ليقولون بے شک یہ لوگ کہتے ہیں إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، کہ بس ہماری یہی پہلی موت ہی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين۔ قوت کے لحاظ سے یہ بہتر ہے یا قوم تبع، اور ان سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کہ وہ مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ، مگر ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، بے شک فیصلے کا دن قیامت ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہ بڑا غالب اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ إن شجرة الزقوم، بے شک زقوم کا درخت طعام الأثيم، گنہگار کی غذا ہوگا، كالمهل يغلي في البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش کھائے گا، كغلي الحميم، جس طرح گرم کھولتا ہوا پانی ہے۔ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط تک لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، اور پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ ذق إنك أنت العزيز الكريم، مزہ چک، تو بڑا معزز اور مکرم ہے۔ إن هذا ما كنتم به تمترون، یہ وہی ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ إن المتقين في مقام أمين، بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ امن و سکون کی جگہ پر ہوں گے۔ في جنات وعيون، یعنی باغوں میں اور چشموں میں۔ يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، وہ سندس ہو، استبرق باریک اور دبیس ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ كذلك وزوجناهم بحور عين، یہ بات اسی طرح ہے اور ہم ان کی گوری رنگت اور بڑی آنکھوں والی عورتوں حوروں سے شادی کریں گے۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وہ اس میں بڑے امن و سکون کے ساتھ ہر قسم کے میوے طلب کریں گے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، وہ وہاں پہلے والی موت کے سوا موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے فضل و کرم سے ہوگا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون بس ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر بالکل آسان بنا دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب إنهم مرتقبون۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کیجئے، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے